السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان شریف کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب لمحات ہیں عالم آن لائن کے. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ممتاز علماء کرام، مجدد مسلک اہل سنت علامہ شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے، علامہ شفیع اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ، سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے سربراہ، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز جب بھی آتا ہوں یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ تر و تازہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے، اور جو آپ پیغام حق پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں اللہ اس میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. تشریف فرمائیں ان کے ساتھ زہرا اکیڈمی ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے عالم آن لائن میں آپ کی آمد اس پورے پروگرام کو ایک رونق بھی بخشتی ہے اور چار چاند بھی لگا دیتی ہے. تشریف فرما ہے علامہ شبیر حسن میسمی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بزرگ نے جو دعا کی ہے میں اس کو کہتا ہوں 100 مرتبہ آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، بڑی عنایت. شاہدرہ کالج لاہور شعبہ عربی کے آپ سربراہ ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس میں شامل تمام مسالک کے نصاب تعلیم پر PhD کی ماشاءاللہ ڈگری حاصل کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر حافظ زاہد علی ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب نورانی صاحب آپ کو دعا دے رہے تھے تو میں چونکہ عربی کا استاد ہوں تو ایک خوبصورت جملہ آپ کے لیے. اہل عرب جب کسی کو بہت ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی کو دوام بخشنے کے لیے ایک دعا دیتے ہیں، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کے دانتوں کو ہنستا ہوا رکھے. بہت شکریہ جی، بڑی عنایت آپ کی، بڑی عنایت. آپ تینوں کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ہیلو. اچھا جی ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے جناب. وعلیکم السلام. جی میں شاہد بات کرتا ہوں نارتھ نازاواد کراچی سے. جناب شاہد صاحب. جی آپ کو مبارک ہو اس ٹرانسمیشن لائن کے لیے، بہت آپ کی شکریہ. ٹیم کو بھی. بڑی مہربانی. اچھا میرے 3 سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال ہے میرا، جو ریگستان کے اندر قبلے کا تعین کیسے کریں گے؟ جی ریگستان میں ہیں ہم تو قبلے کا تعین کیسے کریں گے؟ ریگستان میں قبلے کا تعین، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال ہے میرا کہ میں نے غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی اور بعد میں پھر میں نے صحیح ڈائریکشن میں نماز پڑھی، صحیح، تو کیا وہ نمازیں ادا ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی. تیسرا سوال میرا ہے، نان مسلم اس ڈونیشن دے سکتے ہیں؟ نان مسلم جی کس چیز میں ڈونیشن، کس معاملے میں؟ یہی جو آپ یہ جو ہوتے ہیں ٹرانسمیشن لائن میں جو پروگرام ہوتے ہیں، اچھا، اس کے لیے. یعنی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. جی جی اچھا بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی محمد فروخ بات کر رہا ہوں میں. جی جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، اور جب میں اس قرضے کو لوٹا دینے کے لیے گیا تو وہ صاحب سے وہ تھے نہیں گھر پہ، وہ کہیں چھوڑ کے چلے گئے. اب نہ میرا کوئی ان سے رابطہ ہو رہا ہے، نہ کوئی. اب وہ ان پیسوں کا میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ 2 سوال آگے ہیں اور کالرز ہیں موجود، ہم ان سے پھر دوبارہ رابطہ کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ کال کرتے رہیے. ٹویٹر پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں، SMS کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اور کالز کے ذریعے تو آپ بھیج ہی رہے ہیں. علامہ صاحب، ریگستان میں قبلے کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ اور اگر غلط قبلے سے نماز پڑھ لی، یعنی قبلے کا تعین نہیں ہوا، تو اس کے بعد دہرا لی تو وہ ہو گئی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے عمل کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے لوگوں کی، اور ان کو چونکہ یہ فورم آپ نے دیا ہے تو وہ اپنی تسلی کرتے ہیں. حکم تو یہی ہے کہ قبلے کے آج کل بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. آپ کے موبائل سیٹ سے بھی آپ قبلہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے.
اس کے پاس نہ تو کوئی وہ ہے میپ ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، تو سمت معلوم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جس طرف سورج نکل رہا ہے اس طرف کھڑا ہو، اور پھر اس کا منہ جو ہے وہ اس طرف ہو کہ اس کے بائیں جانب سورج کا طلوع ہو، تو اس کے سامنے جو ہوگا وہ قبلہ ہو جائے گا. یہ ایک سمجھنے کے لیے. لیکن اگر اس کو کوئی معلوم نہیں اور اس نے ایک ہوتی ہے تحری، جدھر گمان غالب ہوا اس طرف بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن معلوم ہو گیا فوراً اور اس نے دوہرا لی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس نے کوشش تو کی ہے، اور آج کل میرا جہاں تک گمان ہے ایسا بہت کم ہوگا کہ کہیں آپ کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو. البتہ اپنے قبلے کی سمت ضرور معلوم ہونی چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ غیر مسلم مدد کر سکتے ہیں مسلمانوں کی، ان کی دکھیاروں کی جو مدد کی طالب ہیں؟ شریعت نے یہ کہا ہے، جو انما الصدقات للفقراء اور جو 8 مصارف بیان کیے ہیں اس میں مؤلفۃ القلوب بھی ایک ہے، دل جیتنا. زکوٰۃ غیر عقیدے والے کو، بد عقیدہ کو نہیں دیں گے، صدقہ واجبہ وہ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ باقی وہ انسان ہے، میں ان کا دل جیتنے کے لیے بھی ان کی مدد کروں، اور یہ انسانی طور پر بھی ہے، ان کے کام آؤں. کوئی دوا پہنچانی ہے، غذا پہنچانی. میرا پڑوسی اگر مسلمان نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے بھوکا ہے، میں اس کو کھانا کھلاؤں، وہ برہنہ ہے کپڑے پہناؤں. اس طرح اس پر میرے دین کا بھی پیغام اچھا پہنچے گا، مسلمان کی حیثیت سے بھی اچھا پہنچے گا. ہاں یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر وہ چیز نہ آنے پائے جو مجھے حق بات کہنے سے روکے، وہ رہے. لیکن یہ کہ صدقہ واجبہ جو دینا ہے وہ مسلمان کو، صدقہ نافلہ مثلا آپ نے قربانی کی، قربانی کرنے پر جب آپ نے 3-4 رگیں کاٹ دی ہیں تو وہ آپ کا قربانی کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا، خون احراق الدم ہو گیا. اب جو گوشت ہے وہ صدقہ نافلہ ہے. میں سارا خود رکھ سکتا ہوں، گھر والوں کو دوں، دوستوں کو دوں، وہ میں غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں بشرطے کہ وہ کھاتے ہوں اور اس کو خراب نہ کرتے ہوں. البتہ جو چیز ہمارے نزدیک مقدس ہے اور ہمیں پتہ ہے وہ احترام نہیں کرے گا، وہ نہیں دیں گے. مثلا کھجوریں مدینہ منورہ کی پھینک نہ دے کہیں. مجھے جو چیز بہت میرے لیے محترم، تو باقی چیزیں دینے میں کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. شبیر حسن میسوی صاحب، اگر کوئی قرض ادا کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے پوری کوشش بھی کی ہے لیکن وہ صاحب گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ وہ قرض دینا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوار نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھایا. ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیے گا، کہ اس طرح کہ آپ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، کہ اگر غیر مسلمان ہمیں دینا چاہے تو ہمارا تو پورا ملک اسی پہ چل رہا ہے. بڑی گہری بات کر گیا، بہت معذرت، بڑی گہری بات کر گیا. لیکن وہ پکی پکائی ایسی چیز یا ہمیں وہ نہیں دے رہے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح. میں خدا نخواستہ میں آپ کا اعتراض نہیں، میں یعنی نہیں آپ نے بہت پیارا طنز کیا ہے. اچھی بات کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک غیر ملکی امداد پہ چل رہا ہے اور غیر مسلموں کی کہاں سے انبریکیبل ہیں. جی ہاں، تو بریکیبل ہوتے تو الگ بات تھی. بہرحال اگر وہ دے رہے ہیں تو ہم لے ہی رہے ہیں اور کھا ہی رہے. وہ صحیح اور غلط کا مسئلہ پھر بعد میں حل کریں گے. اب جنہوں نے قرض لیا ہے اور اگر وہ نہیں مل رہے ہیں تو ان کے وارثوں کو ڈھونڈا جائے کسی طریقے سے، کوئی بھی عنوان اس طرح سے ہو کہ وہ امانت ہے اس کے پاس، اسے واپس لوٹانی ہے. اب اگر بالکل نا امید ہو جائے تو پھر ہمارے یہاں کہ اسے رد مظالم کے عنوان سے صدقہ دے دیا جائے گا صاحب کی طرف سے. اچھا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر صاحب ملا اور راضی ہو گیا کہ تم نے میری طرف سے دیا، مجھے حرج نہیں ہے، تو کچھ نہیں. لیکن اگر وہ راضی نہ ہوا تو اسے پھر اصل امانت واپس لوٹانی ہوگی. تو صورت 3 ہو گئی. ایک تو کسی طرح سے کوئی رشتہ دار ڈھونڈیں، اخبار میں دیں، آپ کے چینل سے خبر دیں، کچھ بھی کریں
کہ جناب یہ لاسٹ اینڈ یعنی یہ صاحب گم ہو گئے, ان کا قرض واپس کرنا. جیسے بچے آپ الحمدللہ بہت بڑا کام ہے, یعنی اس سلسلے میں بھی ایک چھوٹی سی گفتگو عرض کروں گا. تو پہلا نقطہ یہ کہ ڈھونڈیں, نہیں ملتا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے اور آپ کو سنبھالنا ہوگا. 10 سال ہو گئے نہیں مل رہا ہے, آپ اس کی نیت سے صدقہ دے دیں گے. اگر آپ نے صدقہ دے دیا, 11ویں سال وہ مل گئے آپ کو, آپ ان کو بتائیں ہم نے آپ کی طرف سے صدقہ دے دیا ہے. اگر انہوں نے قبول کیا, راضی ہو گئے تو حرج نہیں, لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے تو یہ شخص جو ہے اسے واپس لوٹائے گا اور صدقہ اس کی طرف سے حساب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. ہیلو, عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں بہن, فرمائیے. جی, سوال پوچھنا تھا, میں بہت دنوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں. جی جی جی, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے خاندان میں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم پہ بزرگان دین کی سواری آتی ہے, جیسے غوث پاک ہوئے اور یہ شاہ کی بابا, اور وہ مطلب اپنے پاس سے بتاتے ہیں کہ ہم پہ سواریاں آ رہی ہیں تو ہم کچھ بھی بتا سکتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ عورتوں پہ آ سکتی ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر صاحب. جی وعلیکم السلام, جی فرمائیے جناب. فرحان بات کر رہا ہوں شکارپور سے. جناب فرمائیے. عامر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جس کے گھر میں حرام مطلب آ رہا ہے, کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مطلب ان کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جیسے میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ایک اس کے گھر میں ایک حرام آ رہا ہے, ایک نوالا کھا رہا ہے حرام کا, تو اس کی 40 دن کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی. میرا مطلب ریلیٹڈ ہے پورا سوال جو ہے نا حرام کے حوالے سے. اگر حرام کھاتا ہے تو کیا مطلب اس کی دعا یا روزہ یہ جو کچھ کھا رہا ہے کہ وہ قبول ہوگی؟ ڈاکٹر حافظ زاہد علی ملک صاحب, حرام گھر میں آ رہا ہے تو کیا وہ روزہ رکھے, کیا اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد ما ظہرت النجوم وصلی علیہ ما تلحمت الغیوم وصلی علیہ یا حی یا قیوم. دیکھیں عامر بھائی, ہمارے ہاں ایک بہت غلط رویہ چل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ فیصلے بھی دنیا میں کرنے شروع کر دیے ہیں جو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جا کے کرنے ہیں, کہ یہ جنتی ہے, یہ جہنمی ہے, یہ متقی ہے, یہ متقی نہیں ہے. دیکھیے, اگر اس کا مال حرام ہے, وہ مال حرام سے روزہ رکھ رہا ہے, تو روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا اس کا. روزہ تو اس کے اوپر علیحدہ فرض ہے نا, وہ تو اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر وہ مال حرام سے رکھ رہا ہے وہ گناہ اس کے ذمہ رہے گا علیحدہ, لیکن جو وہ روزہ رکھ رہا ہے جو اس کے ذمہ روزہ فرض تھا, روزہ اس کا ساقط ہو جائے گا, فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. باقی قبولیت اور عدم قبولیت یہ اللہ کے ہاں ہیں, اللہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں, جزا دیں یا نہ دیں, یہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے اور یہ اللہ ہی پر چھوڑ دینا بہتر ہے. صحیح. لیکن دیکھیں نا, وہ شریعت کا حکم ظاہر کے لیے ہوتا ہے, تو اس کو کم از کم پیغام تو دیا جائے گا نا, اس کو نصیحت تو کی جائے گی. اگر کنفرم ہے کہ وہ مال حرام کو اپنائے ہوئے ہے, یا اس کی کمائی حرام ہے, بھتہ کھاتا ہے, رشوت لیتا ہے, سود کھاتا ہے, یا قوم کا پیسہ دبایا ہوا ہے, تو اس کے لیے کچھ حکم نہیں ہوگا. بھتہ تو آپ کو پتہ ہے کراچی سے ریلیٹڈ ہے. جی, اس کو بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, اور مجھے یہاں ایک بزرگ کا مقولہ یاد آیا کہ اس نے کسی سے پوچھا, میں بازار میں حلال گوشت ڈھونڈنے گیا ہوں تو مجھے حلال گوشت نہیں ملا. تو انہوں نے کہا, تمہاری جیب میں جب حرام کے پیسے ہوں گے تو حلال کا گوشت کیسے ملے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ بچنا تو چاہیے, اور ایسے لوگوں کی دعوت پہ جانا یا ان کی دعوت قبول کرنے سے بھی اجتناب تو کرنا چاہیے. لیکن میں مسئلہ یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں تک اس کے ذمہ روزہ فرض ہے, اگر اس نے مال حرام سے سحری کی ہے تو روزے کا فرض تو ساقط ہو گیا, لیکن یہ اس نے غلط کام کیا, یہ گناہ اس کے ذمہ رہے گا, جس کی توبہ بھی اس کو کرنی پڑے گی. یقیناً. علامہ صاحب, یہ جو سواریاں آتی ہیں بزرگوں کی, کیا خواتین پہ آ سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے مسلسل اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے, لکھا بھی ہے, بولا بھی ہے. سواری آنا, یہ تصور مان لینا کہ سواری آتی ہے, یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے. جی, مان لینا آتی ہے. جی, وہ تو کہہ رہا ہے نا آتی ہے, میں صرف مان لوں کہ آ سکتی ہے, یہ بھی میری کمزوری. اللہ اکبر. سواری کوئی نہیں ہوتی. پھر میں پوچھوں گا کس پر آتے ہیں, اور پھر خواتین کا یہ کہنا, غوث پاک نے تو نہیں کہا کہ مجھ پر حضور کی سواری آتی. اللہ اکبر.
خواجہ غریب نواز نے تو نہیں کہا مجھ پر حضرت علی کی سواری آتی ہے. یہ کہاں سے آ گئیں سواریاں؟ پیدل آتی ہیں, رکشہ پہ آتی ہیں, ٹیکسی پہ آتی ہیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے؟ یہ جنات ہیں اور یہ دھوکہ دیتے ہیں. کچھ باتیں صحیح بتائیں گے, کچھ غلط. وہ جو بیٹھا ہے اس کو بھی اور جو آگے آ رہے ہیں وہ بھی. تو ایسے شخص کے پاس جانا, جبکہ پتہ ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, جانے والا بھی گناہ گار ہوگا. یعنی اس کو کس درجے کا گناہ ہے اس کو پتہ نہیں, کیونکہ اس نے تقدیر کے معاملے میں دخل دیا. اور یہ جتنے بھی اس طرح کے کاروباری لوگ ہیں جو سواریوں کو اور یہ اس طرح کی باتیں, اور خاص طور پر خواتین, اللہ کی پناہ, ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں, من دون اللہ کے ماننے والے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو بتوں کے طریقے پر اور یہ اس طرح کا, اولیاء اللہ کے ہم تصرفات مانتے ہیں, کشف و کرامات مانتے ہیں. وہ مولا علی تھے جو کہتے تھے میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ قوت ربانی سے اٹھایا. بے شک. یا وہ غوث پاک ہیں, وہ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اس کی سطر کھل جائے میں ڈھک دوں گا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. وہ اولیاء ہیں, ان کو مانتے ہیں. باقی یہ سب دکانداریاں ہیں, یہ سب شیطانی کام ہیں. ان کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. جس طرح مزاروں پر بٹھا دیے یہ جو ملنگ بنے ہوئے ہیں, 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں, اور ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ بالکل شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے ہیں. ہاں پہنچے ہوئے تو ہیں, یہ شیطان کی گود میں بالکل پہنچے ہوئے ہیں. ان کا شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ ان سے بری الذمہ. اور ہم صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ ہم ان سے بری ہیں, بلکہ ہم ان کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. خود لوگوں کی ہوش کو کیا ہو گیا, وہ ان کی باتوں میں کیسے یہ اس پہ کچھ گفتگو فرمایا. ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کو اپنی حالت درست کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ میری قسمت. اچھا دل کی بات بتا دینا, یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. دل کی بات کو درست کریں. واہ 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 واہ. اس پر آئے نا جی. اب خاتون ہے جی, اس نے حلیہ کیا بنایا ہوا ہے, اس کا حلیہ دے, اصل لفظ ہلیہ ہے مگر ہم حلیہ کہتے ہیں. اس نے کیا بنایا ہوا ہے, کس طرح بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پاس غیر مرد بھی آ رہے ہیں. کیا تعلق ہوا ولایت سے؟ وہ تو ایمان اور تقوی 2 نشانیاں ہیں, وہاں تو کوئی اور نشانی نہیں ہے. اولیاء کی نشانی ایمان اور تقوی. نہ ان کے عقیدے درست ہیں, نہ ان کا تقوی ہے. تو یہ اولیاء شیطان ہیں. شیطان ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف باتیں ڈالتا ہے. تو یہ شیطانی سلسلہ ہے. تو وہ عورتیں جو مزاروں پر بیٹھے ہوئے, مزارات اولیاء کے, ان سے استفادہ کرنا بالکل غلط نہیں ہے. وہ اللہ کی رحمت کے ٹھکانے ہیں, دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں. حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں میں اجمیر شریف گیا تو ہجوم تھا, تو میں نے خواجہ صاحب کی روح سے پوچھا یہ اتنا ہجوم کیسے؟ تو فرماتے ہیں ان کی روح مجھ پر منکشف ہوئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتیں میرے سپرد کی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بات سمجھ آنے والی دین کے شریعت کے اصولوں کے مطابق. لیکن یہ جتنے کاروباری فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا دکانیں بنائی ہوئی ہیں محبوب آپ کے قدموں میں, مراد دلی پائیں تو اپنا مسئلہ تو حل کر لو بھائی, تم سے وہ تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ جانے والی, اور ہماری وہ خواتین جو زیور اتار کے دے دیتی ہیں اور تم پہ یہ اثر ہے, یہ توڑ کرنا پڑے گا, قبرستان میں جانا پڑے گا, وہاں انڈے دبانے پڑیں گے, مرغی دبانی پڑے گی, تو وہ تو ڈر جائے گی. یا بندہ ڈر جائے گا میں رات کے وقت قبرستان میں کہاں جاؤں گا, تو وہ جی 2000 روپیہ دے دیں, انہیں کے سپرد کر دیں گے. وہ اس طرح ہو جاتا ہے, اور وہ ٹھیک ٹھاک ان کا کاروبار چل رہا ہے. ان جھوٹے پیروں, الو کا گوشت بھی منگواتے ہیں, وہ بہت مہنگا ملتا ہے. پھر الو لازمی بات ہے, جو بھی ایسی چیز کہیں گے نا جس میں زیادہ پیسے لگنے ہوں گے, یا تو یہ جتنے بھی ہیں جھوٹے پیر, جعلی پیر, ان لوگوں نے ایسا کر کے ان بڑوں کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ لوگ سن لیں کہ اس شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کیا خوبصورت گفتگو, اور میں تو سمجھتا ہوں سب کلیئر کر دیا علامہ صاحب نے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. عامر بھائی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی عامر بھائی میں نے شاہ صاحب سے جو صبح آتے ہیں میں نے ان سے بات کرنی تھی, لیکن میں ان سے بات کرنا چاہوں گی
میرا بھائی ہے, ایک بھائی ہے, ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہے. عامر بھائی وہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, میرے امی ابو کو بہت تنگ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا تو بہت کھیلتا ہے, ہر قسم کا نشہ, انجیکشن سارا کچھ لگاتا ہے, کٹس لگاتا ہے, وہ بلیڈ سے جو اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے. عامر بھائی ہم بہت پریشان ہیں. عامر بھائی وہ کہتا ہے کہ بس نا اب پتہ نہیں عامر بھائی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگ کس طرف جائیں. امی میری اتنی پریشان ہے, جوا کھیلتا ہے نا, لوگ ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں پیسے لینے کے لیے. عامر بھائی ہم بہت پریشان ہیں, میں ذرا نروس ہو رہی ہوں, میں آپ کو بتاؤں ہم بہت پریشان ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. عامر بھائی وہ جی بہن میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. میں ابھی یہ سوال علامہ صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں, لیکن اور بھی کالرز ہیں ہمارے موجود, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں بہن. عامر بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ سے بات کر لوں. یقین کر لیں اور سوال کر لیجیے جلدی سے. جی جی عامر بھائی میرا سوال ہے, لیکن آپ پلیز میری بات بھی سنیے. نہیں جی میں بالکل سن رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ بون کے حوالے سے میرا سوال ہے, جیسے بون نکلتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے جائز نہیں, یعنی کہ لینے نہیں چاہیے, بون سب غلط ہے. اس حوالے سے سوال تھا میرا. بانڈ جی اچھا. اور دوسرا جی اور عامر بھائی میں یہ کہنا چاہتی ہوں پلیز مجھے اپنے شو کے پاس دے دیجیے. میں بڑی مہربانی. جی ابھی اور آپ سے بات کرتے ہیں, اور بھی کالرز موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. عامر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم بھیا, اللہ کا کرم. فرمائیے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے پاس 2 سوال ہیں. جی جی. ایک تو یہ کہ یو ایس میں اگر کوئی رہتا ہے مسلمان, جی وہ وہاں پہ کسی غیر مسلم یا کسی لڑکیوں کا اگر مساج کرتا ہے, اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ اچھا. اور اسی کا ایک اور پہلو ہے کہ اگر وہ مردوں کا کرتا ہے تو کیا اس کی کمائی وہ بھی حرام ہوگی یا مردوں کا مساج کرنے سے کمائی حلال ہوگی؟ دوسرا سوال عامر بھائی یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں کہ مسلمانوں سے بھی یوز کریں, اس لیے میں اس کا سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بیسیکلی ماں کا دودھ نا سک کرتی ہے اور بوٹل کے اندر اسٹور کرتی ہے, اگر اس نے کہیں جانا ہو, بیسیکلی آؤٹ آف سٹی ہے کچھ. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کے شوہر کے لیے ہے کہ وہ چکھ سکتا ہے اس دودھ کو کہ ٹھیک ہوگا نہیں آفٹر اے ڈے, اس طرح سے ہے. اچھا یہ ذرا پروڈکٹ دوبارہ بتائیں گے, کیا ہے یہ پروڈکٹ؟ اس پروڈکٹ سے مجھے نام مجھے بھی نہیں کیا ہے یہ پروڈکٹ, کیا مطلب؟ یہ بیسیکلی ایک پروڈکٹ گیجٹ ٹائپ ہے, یہ سک کرتا ہے, پمپ ٹائپ ہے, آئی تھنک الیکٹرانک ہے. سمجھ گیا. جو خواتین جن کے دودھ کا مسئلہ ہوتا ہے, بالکل سمجھ گیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح. اچھا جی, یہ سوال آپ کی طرف ہم لے کر چلتے ہیں. اس کا یہ جو پہلو ہے پہلا کہ جی وہاں پر ظاہر ہے کہ باہر مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں, تو یہ جو اب اس کا ذکر کرنا اس کام کا کیا, لیکن اس کی کمائی جو ہے جی کسی غیر عورت کا دیکھنا حرام و ناجائز ہے, چاہے جائے کہ اس کا مساج کیا جائے یا اس کے یہ کیا جائے, یہ ایسا کرنا بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. باقی رہا مرد کا کرے تو وہ 70 کا حصہ چھوڑ کر 70 کو ڈھانپ کر باقی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو جیسے ہمارے ہاں بزرگوں کو دبانے کے زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ تو جائز ہو جائے گا, لیکن غیر محرم کے ساتھ عورتوں کا یعنی مرد عورتوں کا کریں یا عورتیں مردوں کا کریں تو یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی, اور اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہے اور یہ کام بھی جائز نہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی. آپ اور پاکستان میں جو مساج پارلرز کھلے ہوئے ہیں جہاں پر خواتین مردوں کے مساج کرتے ہیں, قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور اس کا چلانا, اس کا کمانا, اس عمل کا انجام بہت برا ہے. جو بھی اس کام کو کسی بھی پردے میں رہ کے کرتا ہے اس کام کو ترک کر دے. مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ ارشاد کہ عورت بھی بغیر ضرورت کے دوسری عورت کے سامنے اپنا جسم نہ کھولے. ویسے اس پر بتائیں, آپ نے جو بھی بات کی ہے یہ میسمی صاحب اس پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے, جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں اس طرح کے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ملک دیا ہے اسلام کے نام پر. ابتدا میں بہت اچھی طرح چیزیں چل رہی تھیں, لیکن جہاں الگ الگ طریقوں سے فساد وارد ہونا شروع ہوئے ہیں وہاں پر میں ڈیفنس کے پولیس کی اتھارٹی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بتائیے, آپ کو نہیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر مساج پارلرز کے نام پر یہ فتنے کا کام ہو رہا ہے. اور
اس مساج پارلر کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں. مرد حضرات لذتیں حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں, نام مساج کا دیا ہوا ہے, کام کچھ اور ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ایڈکشن ہو جاتا ہے. اور باقاعدہ طور پر اگر کسی دن آپ کی ٹیم جائے اور 2-3 جگہوں پر چھاپے مارے تو آپ کو بہت کلیئر پتہ چلے گا کہ یہ نام مساج کا دیا ہوا ہے. اور بزرگ نے بہت مناسب فرمایا کہ حتی خواتین بھی خواتین کو دے رہی ہیں تو پردے میں رکھ کے کریں, ایسا نہ ہو کہ بالکل بے حجابی کر لیں. لیکن یہ مساج پارلرز, میں نے تو صرف ڈیفینس کی بات اس لیے کی کہ چیزیں بالکل سامنے ہیں, لوگوں نے آ کے بتائی ہیں, لیکن ہر جگہ یہ چیز چل رہی ہے. اور ان مساج پارلروں کے لیے مکان کرائے پہ دینا حرام ہے, اس کے لیے گاڑی چلانا حرام ہے, اور اس کے لیے جس طرح شراب کے لیے, شراب انسان کو, ایک آدمی کو مست کر دیتا ہے, مساج پارلر ایک علاقے کو گندا کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیمرے لگے ہوئے, آپ کی اوریاں تصاویر بنا لی جاتی ہیں اور پھر باہر بیچی بھی جاتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مسلمان خواتین کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ, جہاں بلکہ بیوٹی پارلرز میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو اس معاملے میں ہمارے, جس طرح انہوں نے کہا, پولیس یا دوسرے ادارے اگر ملوث ہوں تو کس سے توقع کریں؟ رونا آتا ہے. یہ معاشرہ مسلمانوں کا, پھر کہتے ہیں امن نہیں ہے, پھر کہتے ہیں جی مہنگائی ہے, پھر یہ سارے ہماری شامت اعمال ہی ہے نا. تو اس حوالے سے آپ نے اتنی بات جرأت سے کی ہے, لیکن یہ کہ سن لی جائے گی. اور کتنی دعوتیں ہوتی ہیں جو چابی رکھ دی جاتی ہے اور بعد میں جس کی چابی اٹھا لی اس کے ساتھ جانا ہے. وہ دعوتیں بھی تو ہو رہی ہیں یہاں پر. چابی رکھ دی جاتی کیا؟ جی آئے ہیں, آپ نے آ کے ٹیبل پہ چابی رکھ دی ہے, اپنی محفل ہوئی ہے, اب جس کی چابی اٹھا لے خاتون, اس مرد کے ساتھ جانا ہے آپ نے. یہ سب آپ بھی اس پہ کچھ ضرور بیان فرمائی. دیکھیں, ابھی جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان اللہ نے ہمیں دیا, میں کہتا ہوں پاکستان سے پہلے ہمیں اللہ نے اسلام دیا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا دور ہے. تو ہم لوگ اس قدر گر گئے ہیں اخلاقی طور پہ اور ایمانی طور کے اوپر کہ اب ہم بے شرمی کے کاموں کو بھی شرم نہیں سمجھتے. وہ وجہ اس کی یہ ہے, ظاہر ہے یہ سارا کام کرنے والا وہ تو نہیں ہوگا جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہوگی, جس نے مال حلال رزق حلال کمانا ہے. ظاہر ہے حرام کی کمائیاں ہیں, حرام پہ خرچ ہو رہی ہیں اور حرام کے اوپر جا رہے ہیں. اور اس حرام کو, جیسے نورانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی سرپرستیاں بھی حاصل ہیں, اور برباد کون ہو رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے. باہر کی نسل تو نہیں برباد ہو رہی, میرے گھر کی بچی جا رہی ہے, آپ کے گھر کی بچی جا رہی ہے. یہ بہرحال اس پر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. اور جیسے شاہ صاحب نے تو بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ ہر قسم کی معاونت ناجائز ہے. سامنے آئی ہے بات, سوشل میڈیا پہ ہے, میں نے تصدیق نہیں کی ہے, لیکن اگر سچی ہے تو بڑی حیران کن کہ 60,000 پاؤنڈ امداد کے لیے ماں کے نام سے جو ادارہ بنایا ہوا ہے, اور جوئے میں ہارے. نہیں میں نے نہیں سنا. اچھا, بڑے مشہور گلوکار کے بارے میں. اچھا, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس پہ. 60,000 پاؤنڈ امداد کے لیے جمع کیے اور جوئے میں ہار دیے. اگر یہ خبر سچی ہے تو کتنی بری بات ہے. یہ اس کا اثر منفی یہ ہوگا کہ جو دیتے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں یہاں دیں گے تو بھی کیا ہوگا. یہ جو صاحب حیثیت صدقہ دینا چاہتے ہیں, ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, وہ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے نا. ہاں, اور اس کے بعد مس ٹرسٹ جب آیا, اگر یہ بات سچی ہو جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسی لیے زکوٰۃ کے مسئلے پہ شریعت نے انتہائی سختی کی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو, صدقات واجبہ دینے والے کو خود پورا یقین کرنا ہے, 100% یقین کرنا کہ یہ بندہ مستحق ہے, ورنہ ادا نہیں ہوگی. ورنہ ادا نہیں ہوگی. تو اس طرح اگر گلوکاروں کو ہم زکوٰۃ دینی شروع کر دیں, ٹرسٹوں کو زکوٰۃ دینی شروع کر دیں, ہسپتالوں کو زکوٰۃ دینی شروع کر دیں بغیر تحقیق کے, تو بہرحال یہ صدقات واجبہ بھی ان کے ذمے جو ہے نا وہ رہ جائیں گے. صحیح نہیں, یہ تو بڑی اچانک ہم ظاہرے کی گفتگو کے دوران یہ کچھ ایسے معاملات آتے ہیں اس پر, جیسے کہ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے, میسوی صاحب بھی, کہ صرف گفتگو ہو جائے اور ختم ہو جائے. یہ بڑے بہت ہی حساس معاملات ہیں, اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں تو بہت حیران ہو رہا ہوں کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی بات بتائی, اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, ظاہر اتنے انجان تو ہم بھی نہیں ہیں کہ یہاں سب ایسے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں.
اور ہم کیا باہر کی کیا بات روئیں, ہمارے اپنے ملک کے اندر اس طرح کے سینٹرز ہیں. اور پھر وہ میسوی صاحب نے فرمایا کہ تو بالکل شراب کے معاملات کی طرح ہیں کہ اس کی سواری لانے والا بھی, اس کو لے جانے والا بھی, اس میں عمل کرنے والا بھی, سب یہ غلط کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. آپ کے سامنے ہم جنسی کے جو سلسلے ہیں اس کے لیے اخبار آپ پڑھ لیں, مطالبے کیے جا رہے ہیں. جی جی جی. اور کون کر رہے ہیں؟ جی ہاں, وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو جن کو قانون بنانا ہے یا جن کو قانون نافذ کر کے اس پر عمل کروانا ہے, جب ان کی طرف سے یہ باتیں آئیں گی تو کس سے توقع کریں گے ہم؟ صحیح. 2 سوالات ابھی اور ہیں لیکن ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا عالم آن لائن کا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. 2 سوالات ابھی اور ہیں ہمارے پاس لیکن ان کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ کالرز ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی بھانجی ہے میری, 6 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. ہاں. کچھ چند دن گھر چلا اور چند دن گھر چلنے کے بعد وہ معاملہ حل ہوا نہیں, بھانجی ہمارے گھر آ چکی ہے. صحیح. تو اب لڑکے کو کافی سمجھایا کہ آپ ان کو طلاق دیں, وہ لڑکا طلاق دے نہیں رہا. برادری والوں نے بھی سمجھایا کہ آپ طلاق دیں. پھر برادری والوں نے ہم سے کہا کہ آپ عدالت چلے جائیں, یہ معاملہ وہیں حل ہوگا. عدالت میں ہم گئے, عدالت نے لڑکے کو بلایا, لڑکا ایک دفعہ بھی نہیں آیا. پھر عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا کہ خلا ہو گئی. پھر خلا لینے کے بعد ہم امام صاحب مسجد کے ہمارے قریب ہیں, ہم نے ان سے پوچھا یہ خلا ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا خلا سے طلاق نہیں ہوتی. اور لڑکے نے بھی ہم کو میسج کروا دیا کہ آپ جتنی بھی چاہیں خلا لے لیں, جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ طلاق نہیں ہوگی اور لڑکی اسی طرح ہی کھسکے گی. تو برائے مہربانی اس لڑکے سے نجات کے لیے کوئی ذریعہ بتائے, ہم اس لڑکے سے کیا طریقے سے نجات حاصل کریں اور یہ لڑکی کی ہم کہیں کچھ اور معاملہ حل کریں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام بھیا. عامر بھائی آپ کو بھی السلام علیکم, اور آپ کے ساتھ جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا سوال کیجیے. اچھا عامر بھائی, کوشچن یہ کرنا تھا کہ بیوی اگر کسی وجہ کے گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ اس کے حق میں شامل ہے جو کہ شوہر کو پورا کرنا لازمی ہے. صحیح ہے. یہ آپ نے جو شروع میں جو آپ نے پوچھا بغیر کسی وجہ کے, یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. اس کی وضاحت یہ کہ گھر موجود ہے باقاعدہ اور اچھا بڑا گھر موجود ہے, یعنی پہلے سے رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں. جی ہاں بالکل جوائنٹ فیملی سسٹم میں. جی جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں تھا؟ چلیں ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. اچھا یہ ہمیں بتا دیجیے گا زاہد ملک صاحب, یہ جو پوچھا گیا تھا کہ دودھ کو, یہ عموماً ہوتا ہے کہ جن خواتین کے دودھ نہیں آتا تو وہ تھوڑا سا سک کیا جاتا ہے تاکہ دودھ نکالا جائے. تو اس کے بعد اس کو وہ بتا رہے تھے ان کے شوہر کہ میں نے اپنی وہ میری وائف کے لیے ظاہر ہے وہ دودھ جو بچے کے لیے تھا وہ بوٹل میں ہم نے جمع کر لیا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو صرف روزے کی حالت میں چکھ لیا تھا, یعنی اس کو چیک کیا تھا کہ بھئی وہ آیا ہے, ایک ہو جاتا ہے. تو وہ روزہ تو نہیں ان کا اس طرح سے؟ روزہ تو خیر نہیں ٹوٹے گا, اگر اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا دودھ تو وہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دودھ چکھ کیسے سکتے ہیں. وہ انہوں نے یہی بتایا تھا جو آپ کے سامنے. کیونکہ ایک مرد اپنی عورت کا دودھ تو پی نہیں سکتا, اس کو چکھنا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تو اس نے ایک ناجائز کام کیا ہے کہ اس نے وہ دودھ پیا ہے. اگرچہ روزے پہ تو اثر نہیں پڑے گا اگر حلق سے نیچے نہیں اترا, لیکن باہر اس کا یہ فعل بذات خود ایک ناجائز فعل ہے کہ عورت کا دودھ جو ہے اگر بے ارادہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. ارادے کے ساتھ جا رہا ہے وہ تو نہیں, ارادہ نہیں, چکھا ہے اس نے دیکھنے کے لیے. اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کھٹاس ایسی تو نہیں جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو, اس کے لیے اس نے وہ تھوک دیا ہو, وہ لے کے رکھ لیا تھا پہلے اس نے جمع کر کے, اس کے بعد تو ارادہ تو یہ ہو گیا نا. صرف اس حد تک کہ زبان پہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے وہ اس میں ایک زہریلا مادہ آ جاتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ نہ ہو, اور پھر تھوک دیا اور اس کو گزارا نہیں, تو پھر ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا گیا تھا ایک بہن کی طرف سے کہ
کہ بھائی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, مارتا ہے, جسم پہ بلیڈ سے کٹس بھی لگا لیتا ہے, گھر میں بہت پریشانی ہے اس کی وجہ سے, کسی طرح سنبھل نہیں رہا, تو کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب یہ مسائل کئی گھروں میں ہیں, کہیں شوہر میں ہیں, کہیں بیٹے میں ہیں, کہیں بھائی میں ہیں, اور جب یہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تب ڈاکٹر عامر لیاقت میں آپ کے پاس حل ڈھونڈنے کے لیے آ جاتے ہیں. جس دن پہلے دن اس کی صحبت بگڑی تھی, یا حرام سے اس کو کھلایا تھا, یا جس وقت اس کی عادتوں میں یہ چیز دیکھی تھی, ہم کنٹرول نہیں کرتے. اور مائیں لڑکوں کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا مختلف رویہ رکھتی ہیں. اب جو صورتحال ہے, اب گھر میں کوئی اور مرد ہے, اگر یہ اکیلی خواتین ہیں تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ یہ دعا کریں, پڑھنے کو کچھ دیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی صحبت وہ بدلنی ہوگی, اور کوشش کرنی ہوگی کہ کسی طرح وہ ان عادتوں کے جو مستقل اس کے سلسلے ہیں, اس سلسلے کئی سینٹر بنے ہوئے ہیں نشہ چھڑوانے والے, یا ایسے ادارے جن میں باقاعدہ بھرتی کر کے اصلاح کی جاتی ہے, تو ان سے رابطہ کریں اور دعا بھی کریں, دوا بھی کریں, کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اور جو ایسا کر رہے ہیں, اگر ان میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو ان کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی موت کو خود ہی دعوت دے رہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ لڑکی کی جان پھنسی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے جی میں تو سسکا دوں گا, اس کے سسک کر رہ جائے گی لڑکی, لیکن میں طلاق نہیں دوں گا. اور وہ خلا لینے کے لیے گئیں, وہ کہتے ہیں جی طلاق ہو نہیں رہی ہے, مولوی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی, خلا نہیں ہوتی, تو اب وہ کیا کریں, پریشان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قبلہ ڈاکٹر صاحب, پہلا یہ مسئلہ صرف ٹیلی فون پر حل نہیں ہو سکتا جی, اور نہ ہی یہاں پر بیٹھ کر ہم کوئی اس پہ حتمی رائے پیش کر سکتے ہیں. اس کی وجہ حضور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب اس قسم کے ناچاقی کے معاملات ہوتے ہیں تو جانبین سے حکم کو متعین کرنے کا اور مختص کرنے کا حکم دیا. بے شک, یعنی لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے, کہ ان دونوں کی رداد اور ان کی جو معاملات ہے اس کو سنیں, اس کے بعد اصلاحی طریقے سے محبت میں اور اس رشتے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس کی نزاکت اور مستقبل میں کتنا بڑا اس کے بنا پر فساد ہوگا, الغرض جو بھی ترغیبی کلمات ہیں, اصلاحی کلمات ہیں, نصیحت کے کلمات ہیں, وہ کہیں. اور اس کے بعد اگر صورتحال ایسی ہی بنتی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے, اب انہوں نے کہا ایسی ہے یا نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جب حکم اپنا فیصلہ کر چکے ہوں اور سمجھا چکے ہوں, اس کے باوجود اگر لڑکا نان نفقہ نہ دیتا ہو, نہ آزاد کرتا ہو, اور اس سے کہا گیا ہو کہ جب تم نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دو, اور وہ لٹکا کر رکھے. ہمارے کچھ ایسے, میں کسی جگہ کو متعین نہیں کرنا چاہتا, نہ مختص کرنا چاہتا ہوں, دیہات یا پچھلے طرف کے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر نکاح کیا, تھوڑی سی چپکلش ہوئی, یا اپنے سسر سے کوئی لڑائی ہوئی, وہ بھاگ گیا دوسرے ملک, اور سسر کو اذیت دینے کے اس لڑکی کو لٹکا کر رکھا ہوا. ایسی کئی صورتحال بنتی ہے. اب یہ تو ضرور ہے کہ خلا جو ہے وہ جس طرح نکاح باہم رضامندی سے ہے جی, تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ جناب خلا بھی باہم رضامندی سے ہوگا. اچھا, اور اس میں لڑکا جس چیز کا مطالبہ کرنا چاہے, مال کا, زر کا, وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ حکم جانبین نے سمجھایا اور لڑکا ہی قصوروار ہے, نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے, اور جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جان اجیرن کی ہوئی ہے, تو پھر متاخرین میں سے ہمارے کئی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کورٹ کے اس خلا کے مسئلے کو, خلا تو نہیں لیکن فسخ نکاح کی صورت میں جب ہوگا جب علاقے کا, شہر کا ایک مضبوط اور معتبر عالم ہو, اس کے پاس جا کر دونوں اپنے معاملے کو پیش کریں, وہ فسخ نکاح کا فتویٰ دے گا تو وہ صورت قائم ہو جائے گی. اچھا, بالکل ٹھیک ہے, صحیح. شرعی قاضی کہتے ہیں, شرعی قاضی کہتے ہیں. اگر وہ حکومت کی طرف سے مقرر نہیں ہے تب بھی دیکھا جائے, مثلا یہ سنی ہے تو سنیوں کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جی, اسی طرح کسی اور مکتب فکر سے تو ان کے بڑے ادارے کے پاس, وہ جس کی شرعی حیثیت مسلم ہو. صحیح, ٹھیک ہے, درست. آج کے علماء نے ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی تھوڑا سا یہ کہا ہے کہ یہ جو ہماری عدالت میں خلا ہو رہی ہے نا, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو خلا وہ ہے جس میں لڑکے کو بالکل علم ہی نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں کیس گیا ہوا ہے, اور اس کو بالکل وہ جو سمن جاتے ہیں وہ بھی نہیں جاتے. اس خلا میں تو
حضرات علماء کرام بالکل متفق نہیں جی کہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ پھر وقت کے قاضی کے پاس جائے تاکہ کوئی نقص ہو. لیکن اگر لڑکے کو یہ پتہ ہے کہ یہ عدالت کیس میں ہے, یہ میرا یہ جو کیس ہے فسخ نکاح کا یہ عدالت میں ہے اور عدالت نے اس کو فسخ دے دیا ہے اور یہ لڑکے کے علم میں ہے, تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. انہیں اس پر بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میسوی صاحب, یہ کیا لڑکی کا حق ہے شادی کے بعد کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے باوجود مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے گھر الگ سے لے کے دو اپنے شوہر سے؟ یہاں میں پہلے والی گفتگو پلیز اخلاقی طور بہت ہی جامع اور کامل گفتگو ہو گئی ہے اور فقہ جعفریہ کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ حاکم شرع سے رجوع کریں. لیکن میں اپیل کروں گا ایسے مردوں سے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں پر تمہیں حساب دینا ہے, تو کیوں نہ تم اب حاضر ہو کر اس مسئلے کو حل کر لو تاکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. عفو درگزر سے کام لو, صف سے کام لو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ تو ماہ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے اس پروگرام کی برکت سے کسی کو احساس ہو جائے. میرے اپنے ادارے میں اس وقت ایک طویل فہرست سے لڑکی 12 سال سے بیٹھی تھی اور اس کو طلاق دینے کے لیے شوہر تیار نہیں تھا, اور پھر شوہر ایسی جگہ چلا گیا کہ پتہ نہ چلے. بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے سب مسائل کو حل کروایا. چلا گیا چھوڑ کے چلا گیا, نہ نان و نفقہ نہ کچھ تھا, کیونکہ حاکم شرع کی ذمہ داری ہے میرے پر اور تمام مراجع تقلید کی طرف سے. تو پھر جب یہ کیس آیا, یہ 12 سال سے بیچاری بیٹھی ہوئی تھی. ایک کیس آیا 17 سال سے بیٹھی تھی. ان کو پھر آہستہ آہستہ ہم نے علاقے سے چیک کرایا کہ کیا چیز ہوتی تھی کیسے. اب تو بہت سے لوگ. اچھا آپ کیا یہ بھی بتائیں, تھوڑا معاملہ ذرا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے نا, یعنی آسانی سے نہیں ہو پاتا. نہیں ہو, اتنا آسان نہیں ہوتا. اور لڑکا جب تک کہ طلاق نہ دے کسی بھی صورت میں کورٹ کی کوئی طلاق قبول نہیں ہوتی. اور میں نے عرض کیا نا 12 اور 17 سال, یہ تو کیونکہ ہمارے جتنے مرجع تقلید ہیں انہوں نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے اور ان اختیارات کے مطابق میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, ورنہ میں خود آنسوؤں سے روتا ہوں بعض وقت. ابھی چند کیس فائل میری ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. اچھا ظاہر ہے کہ ہم وہ اختیار کو فوراً استعمال نہیں کر سکتے جب تک بالکل آخری مرحلہ نہ آ جائے. میں نے روتے ہوئے منتیں کی لڑکے سے, دیکھو میں نے کیس پورا اسٹڈی کر لیا ہے, نہیں ہے لڑکی تمہارے ساتھ نہیں چل سکے گی. میں نہیں کہتا کہ تم قصوروار ہو یا یہ قصوروار, لیکن اب یہ نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے, تم طلاق دے دو. نہیں, اب ہم لڑکی والوں کو نچائیں گے تاکہ پتہ چلے. میں نے کہا تم لڑکی والوں کو نچاؤ, اللہ نہ کرے اللہ تمہیں نچائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور واقعاً اس کے لیے. اچھا لڑکی گھر لے سکتی ہے؟ لڑکی کے لیے اگر اس نے شادی سے پہلے شرط کی تھی کہ میں الگ گھر میں رہوں گی, تو پھر شوہر پر فرض ہے کہ وہ الگ وہ شرط قبول کرے یا نہ کرے, شوہر پر ہے. لیکن اگر قبول کر لیا تو پھر اسے الگ گھر لینا پڑے گا. لیکن اگر شرط نہیں کی ہے اور لڑکی کو اپنے ماں باپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ نہیں رکھ رہا ہے, یا لڑکی کو اس کمبائنڈ فیملی میں زحمت ہو رہی ہے, تو ایک ایسا کمرہ کہ جہاں پر وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اس کا حق بن جائے گا. لیکن ایک الگ سے گھر لینا جو ہے شرعاً ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک صاحب, فقہ جعفریہ میں نکاح سے پہلے شرائط جو ہوتی ہیں وہ مانی جاتی ہیں؟ نکاح کے ضمن عقد لازم کے طور پر شرط لائی جاتی ہے کہ مثلا لڑکی کو آپ شہر سے باہر نہیں لے جائیں گے. نکاح ابھی نہیں ہوا, جتنی شرطیں پہلے ہیں وہ مانی جاتی ہیں؟ نہیں, شرط تیار کی جاتی ہیں, نکاح کے ضمن میں رکھی جاتی ہیں کہ یہ نکاح کے ضمن ایک شرط ہے, دوسری شرط ہے, یا لڑکی کو حق طلاق کا مسئلہ ہے, تو یہ شرطیں ضمن نکاح ہے اس سے پہلے. میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا. جس طرح بھی عدالت کا مسئلہ چلا, تو عدالت کے مسئلے یعنی ہمارے وہاں اتنی گرفت نہ ہونے کی بنا پر کچھ رشوت یا اس قسم کے معاملات بھی نیچے درجے سے ہو جاتے ہیں. تو ہر فیصلہ جو خلا عدالت دے گی, جب تک قاضی وقت, میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں, علاقے کے مستند معتبر مفتی صاحب کی خدمت میں جا کر جانبین سے وہ بات کی جائے, وہ فسخ نکاح دیں گے. ورنہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا سمن پہنچانی اور جناب جو ہے کہ وہ دے دیا گیا, تو یہ صورت نہ. بالکل صحیح. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. علماء کرام کی محفل ابھی جاری و ساری ہے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں.
اور اب یہ رمضان شریف کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ سحر عامر کے ساتھ میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی اب ہم 2 بجے اپنی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آئے ہیں، تو اب ہم سحر عامر کے ساتھ کی گھڑیوں میں ہیں، اور عالم آن لائن کی محفل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تشریف فرما ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب، علامہ سید پیر مظفر شاہ قادری صاحب، اور یہاں پر تشریف فرما ہے جناب زاہد علی ملک صاحب۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ذرا اور سوالات کی طرف، لیکن ایک کوشچن آیا ہوا تھا، آپ سے اس کا جواب لوں گا۔ یہ بانڈ کے جو پیسے ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہیں؟ بانڈ کے پیسے بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں ہے بالکل۔ اچھا نہیں، بانڈ کے اوپر جو انعام نکلتا ہے جی، آپ اس کے لیے ہمارے حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، ایسا بانڈ جس کی مدت نہ ہو، کوئی کٹوتی نہ ہو، پرچی نہیں، نمبر نہیں، وہ نوٹ کی طرح ہے، میں جب چاہوں جا کے بنا لیتا ہوں، اور میں نے اس پر انعام کا تقاضا نہیں کیا ہے، تو وہ انعام اگر مجھے نفع میں سے دیا گیا ہے تو ہمارے ہاں وہ جائز ہے۔ آپ بتائیں، آپ کیا پوری بات بتا دیں آپ۔ نہیں دیکھیں، یہ جو بانڈ ہوتے ہیں، مثلا میرے پاس بھی بانڈ ہے، آپ کے پاس بھی بانڈ ہے، نہ میرا انعام کا تقاضا ہے نہ آپ کا انعام کا تقاضا، آپ کا نہیں کرایا تو میرا کیوں نہیں؟ اگر پروفٹ ہے تو پروفٹ سب کو برابر جانا چاہیے۔ اگر 100 بندوں نے بانڈ خریدا ہوا ہے اور ان 100 بندوں کے بانڈ کے اوپر پروفٹ آ رہا ہے تو پروفٹ 100 بندوں میں تقسیم ہونا چاہیے، 10 میں کیوں تقسیم ہو رہا ہے؟ یہی اس کی حرمت ہے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ آپ نے جو اس کی علت بیان کی ہے، اس علت میں اگر بحث ہو جائے گی، صرف اتنا ہے کہ وہ ایک انعام کا طریقہ کار ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ پروفٹ اس میں کسی ایک بندے کا تو نہیں نکلتا، اور وہ اس کی مدت رکھی ہوئی ہے، سب کو ملتا ہے وہ حصہ، اور آپ کے پاس سے کوئی اس کی کٹوتی نہیں ہے، کوئی اس کی مدت نہیں ہے۔ شرائط کون سی پائی جائیں گی، علت کون سی پائی جائے گی جس سے وہ سود ہوگا؟ نہیں، سود اس لیے ہوگا کہ وہ پروفٹ جو سب کا برابر تھا وہ سب کو نہیں دیا جا رہا، وہ چند لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سود کی تعریف نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کا حرام ہونا چند وجہ سے ہوتا، یا تو غصب مال ہو، یا وہ جوا ہو، یا سود ہو، اور اس قسم کی کوئی بھی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی، لہٰذا وہ مباح ہے، اس کا لینا مباح ہے۔ اور سود کی تعریف جو قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں، تو میرے علم میں ایسی کوئی تعریف نہیں ہے کہ اس قسم کی مکیلی چیز ہو یا موزینی چیز ہو، دونوں پر یہ اس طور پر جو ہے وہ صادق نہیں آتا، نہ اس پر سود کی تعریف صادق آ رہی ہے، اور نہ اس پر قمار یعنی جوئے کی آ رہی ہے، نہ یہ غصب کا ہے، نہ یہ چوری کا ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ لاٹری ہے کہ پرچی ضائع ہو گئی آپ کی، نمبر لگا تو لگا، ضائع تو نہیں ہوئی، نہ ضائع، وہ آپ کا نوٹ ہے، کیش کرا لیں گے، 1000 تو 1000 روپیہ وہ پورا، ہاں، تو اس پر نہ وہ جوا ہے۔ ایک زمانے میں 11 روپے کا بانڈ آیا تھا، اس پہ سے 1 روپیہ کٹ جاتا تھا، ہم نے اس کے لیے نہیں کہا جی۔ تو یہ دیکھا جائے، کیونکہ جو اب اگر آپ سود کی تمام علل کو دیکھیں گے تو جس طرح شاہ صاحب نے واضح کیا، اس میں سے کوئی نہیں ہے اس میں۔ بہرحال اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چلے سے چھوڑیں، سیونگ سرٹیفکیٹس کا بتا دیں آپ۔ جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو بینک میں رکھوائے جاتے ہیں، جس میں منافع ملتا ہے، اگر آپ نے 1 لاکھ کا سرٹیفکیٹ لیا ہے تو آپ کو یعنی 5000 مل رہے ہیں، 1000 مل رہے ہیں، 2000، وہ طے ہوتا ہے، یہ جو منافع ملتا ہے یہ صحیح ہے؟ بل اس پر علماء نے کافی کتابیں لکھی ہیں، منتقی عثمانی صاحب کی بھی کتابیں ہیں، دوسرے اور لوگوں کی بھی کتابیں ہیں، لیکن بہرحال یہ سیونگ سرٹیفکیٹ کا بھی جو یہ پروفٹ کا مسئلہ ہے، جو موجودہ دور کے علماء ہیں ان میں مختلف ہی تو ہے، بعض حضرات اس کے پروفٹ کے قائل ہیں، بعض حضرات اس کے پروفٹ لینے کے سیونگ سرٹیفکیٹس کے، جی سیونگ سرٹیفکیٹ کے جو ہیں یہ گورنمنٹ نے جاری کیے تھے، چونکہ اس میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں جو سود ہیں، لہٰذا سیونگ سرٹیفکیٹ، بینک ڈپازٹس وغیرہ، وہ تمام علل پائی جا رہی ہیں، علتیں جو سود کو یا جوئے کو ثابت کرتی ہیں، اور وہ بانڈ میں نہیں ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ میں وہ موجود۔ چلیے، یہاں تو آپ ایک ہو گئے نا جی، یا کسی طرح میں چاہ رہا تھا یہ ایک آ گیا، سیونگ سرٹیفکیٹ میں تو سب ایک ہو گئے۔ چلیے ایک اور سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم، عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں بہن، فرمائیے، سوال کیجیے۔ عامر بھائی، ایک تو آپ کو بہت خلوص بڑا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو جی۔ اور عامر بھائی میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بچوں کو نہلاتی ہوں، جیسے ایک میری بیٹی 8 سال کی ہے، ایک بیٹی 5 سال کی ہے، ایک 1.25 سال کا چھوٹا بیٹا ہے۔ تو جب میں ان کو نہلانے کے لیے روزے کی حالت میں واش روم میں لے کے جاتی ہوں تو اس سے کیا میرے روزے کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ بچیوں کو جب نہلاتی ہوں اچھا تو پاکیزگی پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جیسے میں ان کو نہلا رہی ہوں، کوئی چھینٹے پڑ رہے ہیں
تو مجھے دوبارہ سے غسل کر کے نماز ادا کرنی پڑے گی یا میں وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ میں نے عصر کی نماز جس میں نے ادا کی ہے تو میرے بیٹے نے چھوٹے نے پیمپر گندا کر دیا، تو میں نماز پڑھ کے اٹھ کے جا کے اس کا ڈائپر صاف کر کے آتی ہوں، تو کیا میں آ کے وضو کر کے پھر قرآن مجید کی تلاوت کروں گی یا میں بس وہ ہاتھ پاک کر کے تو قرآن شریف پڑھ سکتی ہوں؟ درست، بالکل. اور تیسرا سوال پلیز، ایک میرے میاں ہیں وہ اکثر جو ہے نا فرض نماز پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے فجر کی نماز میں دو سنتے ہیں اور 2 فرض ہیں، اور وہ صرف فرض ادا کر کے اور دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں، تو پلیز کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ان کی نماز پوری ہو جاتی ہے؟ اچھا، سنت موقدہ کی بات کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ سوالات آپ کے 3 آ گئے ہیں. ایک اور کالر کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور پھر علماء کی طرف تاکہ وہ جواب دے سکیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ جناب، سوال کیجیے. سب علماؤں کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. عامر بھائی ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ہم بیٹھتے ہیں 10 دن کا، تو میں 10 دن نہیں بیٹھا، تو میں چاہ رہا ہوں میں آخر میں 3 دن کے لیے بیٹھ جاؤں، تو اس کا بنسبت 10 دن کے یا 3 دن میں کتنا مجھے اجر ملے گا، مطلب کتنا ثواب ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور پھر سوالات لے کے چلتے ہیں علماء کرام کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. بھائی میں سنبل بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ میری خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں. اور وہ عدت جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر میں گزار رہی ہیں. ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری امی کو بھائی کی شادی کی شاپنگ کے لیے جو ہے وہ باہر جانا پڑتا ہے، ظاہر مارکیٹ جانا پڑتا ہے. جی جی. گھر میں میرے ڈیڈی موجود ہوتے ہیں. اب ایسا ہے کہ ہم اپنی خالہ کو یا تو گھر میں چھوڑ کے جائیں یا پھر پردے میں ان کو کیا گاڑی میں ساتھ لے جا سکتے ہیں اور مغرب سے پہلے واپس لے آئیں؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ جی بہتر، جی بہتر. سوالات یہ آخری سوال سے علامہ صاحب شروع کرتے ہیں. یہ اس طرح سے عدت ہو سکتی ہے کہ عدت اصل میں عورت کے تحفظ کے لیے ہے، اس کی صحت کے لیے ہے اور اس کی عزت کے لیے ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. بلا ضرورت اگر کوئی ایسی خاتون ہو کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لانے والا نہ کچھ، جو بہت کم ہوگا، تو ایسی کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ دن کی روشنی میں نکلے، اپنے آپ کو ڈھانک کے اور دن کی روشنی میں واپس آ جائے. لیکن بلا ضرورت نکلنا، اب کوئی ایسا مسئلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہو گیا ہے، وہاں اجازت دی جائے گی. لیکن اس طرح اب یہ جو ان کی صورتحال ہے، اس میں جتنی میری دانست ہے مناسب نہیں ہے ان کا جانا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مغرب کی نماز سے پہلے لے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ شرعی نہ طبعی. لیکن وہ بہن کے گھر میں ہے تو وہاں بے پردگی، کیونکہ وہ ان کے والد تو ہوتے ہیں گھر میں، عدت تو بہن کے گھر میں گزار رہی ہے، تو وہ کمرہ بند کر کے وہاں بیٹھ سکتی ہیں جس کمرے میں ہے. اگر کوئی ایسا خطرہ ہے اس کو لاک کر کے بیٹھ سکتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. لیکن یہ کوئی نہ شرعی ضرورت نہ طبعی ضرورت. ہاں اگر کوئی حملہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات آگ لگ گئی ہے اس کی صورت میں نکلتی ہیں تو وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے گا زاہد ملک صاحب، یہ خاتون کا سوال تھا کہ وہ بچے کو نہلاتی ہیں اپنی بچی کو، تو اس میں ایک تو روزے کا پوچھا تھا، پھر وہ ایک اپنے بچے کو ڈائپر چینج کرتی ہیں، تو اس میں ناپاکی کا ہے تاکہ وضو کا، یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے اگر بچوں کو نہلایا ہے تو اس سے نہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، نہ اس کا غسل ٹوٹا ہے، نہ اس کے کپڑے ناپاک ہوئے ہیں. اگر کوئی ناپاکی نہیں گری، بچوں کو نہلانے میں جو پانی گرتا ہے وہ پانی خود تو پاک نہیں رہا لیکن وہ ناپاک بھی نہیں کرے گا، تو اس لیے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں تک ڈائپر کے چینج کا مسئلہ ہے، اگر ڈائپر کی چینجنگ میں بچے کی پوٹی یا پیشاب کپڑوں کے اوپر گر جائے یا اس کے جسم کے اوپر لگے گا تو اسے اس کو پاک کرنا پڑے گا. اسے دوبارہ وضو پھر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. ڈائپر چینج کرنے سے یا بچوں کو نہلانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں. شاہ صاحب فرض نماز ان کے شوہر پڑھتے ہیں اور سنت موقدہ ادا نہیں کرتے، جیسے کہ ظہر کے، فجر کی ہے، مغرب کی ہے، وہ سنتیں جو ہیں. دوسرا یہ بھی ایک اور سوال تھا، پہلے اس کا آپ جواب دے دیں تو پھر میں بلکہ اعتکاف کا کر ہی لیتے ہیں، ساتھ ہی دونوں ملا لیتے ہیں. اور وہ اعتکاف کا پوچھ رہے تھے کہ میں 3 دن اگر آخر میں کر لوں تو کیا یہ میرے 10 دن کے اعتکاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن سے میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے مائع مستعمل کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ سرکار امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک سے براہ راست سنی ہے اور آپ سے پھر حضرت امام ابو یوسف کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے میری بہن، رمضان شریف سال میں ایک دفعہ آتا ہے
اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے جو اس کی فرض عبادات سے متعلق ہے اور فرائض و حقوق سے متعلق ہے. اگر اس میں کوتاہیاں ہوں گی، مسئلہ آپ نے پوچھ لیا، جواب علماء دے دیں گے، لیکن اتنے بنیادی مسائل کہ جو اس سطح کے ہیں، اب آپ کوشش کریں کہ اس کو حق کو ادا کرتے ہوئے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں کہ اتنا وقت جو ضائع کیا، علم نہیں حاصل کیا. مارکیٹ میں اور مکتبوں پر جید علماء کرام کی کتابیں روزوں کے مسائل پر موجود ہوتی ہیں، اس کو لے کر حاجی کو حج کے مسائل خود پڑھنے چاہیے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ کے مسائل خود پڑھنے چاہیے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات. روزے والے کو روزے کے مسائل خود پتہ ہونے چاہیے. میں صرف اس درد سے عرض کر رہا ہوں کہ کتنے مسئلے ہیں جی 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 جو پوچھے ہی نہیں جاتے اور اس کو صحیح سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس میں روزہ بھی فاسد ہوتا ہے، اور نہ جانے پھر کل قیامت کے دن کھڑے ہوں تو پھر اللہ رب العالمین ہم تمام پر آسانی فرمائے. تو میں بہن سے کہوں گا کہ وہ مارکیٹ سے روزے کے مسائل کی کتاب لیں اور اس کا مطالعہ کریں. نجاست کا مسئلہ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب کیا چیز پاک ہے اور کیا چیز ناپاک ہے، یہ تو اولین درجے پر ہے. رہا مکمل علم میں تبحر حاصل کرنا، یہ ان کا عام لوگوں کا کام نہیں ہے. لیکن نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، روزہ کن چیزوں کا نام میں ہوتا ہے جس سے قائم ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، پاکی کیا ہوتی ہے، ناپاکی کیا ہوتی ہے، ناپاکی ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا گھر میں ایک واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھلتے ہیں جی جی، تو کم سے کم اس کا ایک تقاضا تو ہو کہ جناب اس میں ناپاک کپڑے اگر بچوں کے شامل ہو گئے، یہ جس طرح بھی فرمایا مفتی صاحب نے کہ جناب بچے نے خود اپنے کپڑے گندے کر لیے، اب اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اس کو جناب جو ہے کہ وہ ایک ہی ٹپ کے اندر ڈال دیا اور اس کو واش کر لیا، تو جو اور صاف کپڑے اس کے ساتھ دھل رہے ہیں اس میں نماز پڑھنا تھی، تو بڑا گہرا اور ہماری پوری عمارت عبادت کی جو ہے اس فاؤنڈیشن کے اوپر ہے. تو لہٰذا میری بہن سے میں عرض کروں گا کہ اس پر وہ خاص طور پر توجہ دیں. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ تھا کہ یہ اعتکاف کہہ رہے میں آخر میں 3 دن کا بیٹھ جاؤں تو جی ہاں، وہ نوافل چھوڑ دیتے ہیں. جی تو یہ شومی قسمت بہت برا عمل ہے. دیکھیے سنت موقدہ کو چھوڑنا اور اس پر پابندی کرنا یہ فسق ہے اور پھر یہ گناہ میں شمار ہوگا. کسی وقت ایک آدھ دفعہ چھوڑ دیا جائے تو اس پر تو شریعت کوئی حکم لازم نہیں کرتی، لیکن اس کو عادت بنانا گناہ ہے اور عتاب ہے اس کے اوپر. ایک اور سب سے بڑی بات کہ جس طرح بہن نے خاص طور پر مختص کیا فجر کی نماز، قبلہ ڈاکٹر صاحب فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ تمام سنتوں میں اتنی موقد ہے کہ جس کو احناف واجب کے درجے تک لے جاتے ہیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر سوار ہوتے اور فجر کا وقت کسی قافلے میں آ جاتا تو حضور اپنی سواری، کیونکہ نوافل سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، یہ حضور کی احادیث ہیں، لیکن اس فجر کی نماز کے لیے، اس کی 2 رکعت سنت کے لیے قبلہ ڈاکٹر صاحب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترتے اور اس کو ادا فرماتے. یعنی اتنی تاکید ہے، یہ فرض تو نہیں لیکن یہ واجب کے درجے پر تو پہنچ چکی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا یہ انتہائی لازم ہے. اب اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آخری 3 دن کا وہ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ 10 دن کا بدل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، جی بالکل ٹھیک ہے. کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر بھائی. جی بہن بات کر رہا ہوں، فرمائیے. جی عامر بھائی میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے. میری بہن ہے، اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 27 سال ہے. جی ٹھیک ہے، اور 9 سال ان کی ساس رہی، 1.5 سال سے جو ہیں وہ ناراض ہو کے اپنے گھر آئی ہوئی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو بہنوئی ہیں وہ بہت زیادہ شکی ہیں. ان کی اور میری بہن کی عمر میں 20 سال کا ڈفرنس بھی ہے، شاید یہ وجہ بھی ہے، اور وہ ہیں بھی بہت شکی انسان. ہم لوگوں کا تعلق سادات فیملی سے ہے. جی. تو ہمارے یہاں یہ جرگہ سسٹم ہے، اگر ناراضگی ہوتی ہے تو جرگے ورگے ہو کے تو پھر وہ 9 سال وہ ناراض ہوتی رہی، آتی رہی. ان کے گھر میں اور تو کوئی فزیکلی ٹارچر نہیں ہے، لیکن گالم گلوچ، بہت زیادہ بات بات پہ قرآن اٹھانا، سود ان کے گھر میں عام ہے، بے حیائی، اور بچوں کو جو ہے وہ گالی دے کے پکارنا، ماں کی گالی دے کے پکارنا. تو میری بہن جو ہے وہ اس ماحول میں بہت تنگ آ گئی. 9 سال انہوں نے اپنے والد صاحب کی عزت کے لیے بہت برداشت کیا، لیکن اب جو ہے وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا. آخری بار جو لڑائی ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ میری بہن ناراض ہو کے قطع تعلق کے لیے نہیں آئی تھی، ناراض ہو کے ایسی گھر آئی تھی. تو جب انہوں نے اپنے شوہر کو فون کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں نہ تمہیں سنبھالوں گا، نہ یہ پرایا گن سنبھالوں گا، یعنی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پرایا کچرا بولا. تو اس بات پہ میری بہن ناراض ہو گئی اور آج تک ناراض ہیں. 1.5 سال ہو گئے. والد صاحب نے بھی انہیں گھر سے باہر نکال دیا ہے. والد صاحب بھی ناراض ہیں کہ نہیں خلا، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوئی آج تک کسی کو بھی. تو اب وہ خلا لینا چاہتی ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ کیا وہ خلا لے سکتی ہیں؟ اور ایک بار وہ طلاق دے چکا ہے منہ پہ، اور ایک بار وہ SMS میں دے چکا ہے، اور بار بار وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں طلاق چاہیے، اچھا تمہیں طلاق چاہیے، اچھا تمہیں طلاق چاہیے. تو ایک تو میرا عامر بھائی مسئلہ یہ بیان کرنا تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ان کو خلا وہ لیتی ہیں
تو عدت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا اور میرا آخری سوال یہ کہ میرے ہسبینڈ بہت بیمار ہیں, میرے اپنے ہسبینڈ بہت بیمار ہیں, ان کو تھائرائڈ ہے, کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, لیاقت نیشنل سے علاج کروا رہے ہیں, لیکن کسی صورت بھی ان کو آرام نہیں آ رہا. بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان کا جو روحانی مسئلہ ہے. تو اب آپ کو پتا ہے ایک کاروباری سسٹم بن چکا ہے, یہ روحانی لوگ کاروباری سسٹم چلا رہے ہیں, تو آپ ہمیں کوئی دعا بتا دیں, کوئی ایسا جو میں خود اپنے ہسبینڈ کے لیے پڑھوں, ان کے دعا کروں. وہ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز میں بہت پریشان ہوں, میرے ہسبینڈ کے لیے دعا بھی کیجیے آپ لوگ, اور پلیز مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ ہمیں کس سے دعا کروانی چاہیے, کہاں جانا چاہیے, ان کے روحانی مسئلے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو آپ نے خلا کے معاملات سے متعلق سوال کیا ہے, چونکہ علماء کرام ہی جواب دیں گے اور دعا بھی وہی بتائیں گے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ والد صاحب تیار نہیں ہوتے, والد صاحب کہتے ہیں کہ خلا نہیں لینی چاہیے, یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوا ہے, اور مگر آپ ہاں مگر آپ کہہ رہی ہیں, یعنی آپ والد صاحب کے بہاف یہ بات کر رہی ہیں کہ خلا ہمیں چاہیے, ہو سکتی ہے کہ نہیں, یا والد صاحب اس میں ابھی بھی راضی نہیں ہیں, آپ اپنے طور پر پوچھ رہی ہیں؟ یہ جی میں اپنے طور پہ پوچھ رہی ہوں. والد صاحب میرے پہلے ایگری ہو گئے تھے طلاق کے لیے, خود وکیل ہیں ماشاءاللہ سے, تو وہ پہلے ایگری ہو گئے تھے, لیکن پھر خاندان والوں نے دوبارہ جرگے کی بات کی, تو وہ پھر اب ان کا مائنڈ دوبارہ سے چینج ہو گیا ہے. بات صرف آپ سے مشورہ صرف یہ لینا ہے عامر بھائی, اگر آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو بھی اس بات پہ ہم سوچیں گے. بات یہ ہے کہ اس گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے, اور اس کے کیریکٹر پہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. میری والدہ اس دنیا سے گزر گئی, میری بہن کی شادی کے 6 مہینے بعد 46 ایئرس کی ایج میں. جب بہن بیٹی پہ کیریکٹر پہ الزام لگائے گئے تو وہ بیچاری ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہاں پہ اس کو فزیکلی تو ٹارچر نہیں کیا جا رہا. ایک سوال اور پوچھوں گا تاکہ علماء کو جواب دینے میں آسانی ہو, کیونکہ ایک بڑا معاشرتی مسئلہ بھی آ گیا ہے. یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ گھر میں ان کے گالم گلوچ کا معاملہ ہے, گھر اچھا نہیں ہے, اور بات بات پہ قرآن اٹھانا فوڈ عام ہے ان کے گھر میں. یہ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, بچے کی شادی کرتے وقت آپ نے یہ سارے معاملات نہیں دیکھے تھے کہ ان کا گھر ایسا ہے, اسی طرح کی بات ہوں گی, یا یہ بعد میں سب کھلا؟ جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیٹ ٹائم تو میں چھوٹی تھی. ایک تو یہ بات یہ, ایک دوسری بات یہ کہ ہم لوگ چونکہ سادات ہیں, ہمارے یہاں باہر شادی نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک میری پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا. اچھا رشتہ بھی ہو گیا نا, پھپھو کا بیٹا؟ جی جی پھپھو کا بیٹا تھا, اور میرے والد صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. میرے والد صاحب اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ ایک گندا انسان ہے, وہ اس چیز کو مانتے ہیں. مگر میری بہن جب بھی کوئی جرگے میں بیٹھتی ہے تو وہ مطلب میری بہن بولتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, تو وہ فوراً سے قرآن کو باقاعدہ ہاتھ کے اوپر اٹھا لیتے ہیں. اب جب ایک بندہ قرآن کو اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھا لیتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھلا قرآن کے آگے ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور وہاں بھی یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کے بچوں کو پکارا جاتا ہے, ابے فلاں کے بچے ادھر آ, یعنی ماں کی گالی دی جاتی ہے. پھر اس کو بولا جاتا ہے اپنی ماں کو بول یہ, اپنی ماں کو بول یہ, مطلب اس کو بولا جاتا ہے کہ اپنی ماں کو گالی دو, ٹھیک ہے نا. تو اس ماحول سے میری بہن بہت تنگ آ چکی ہے, میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں, اور دوسرا میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. بہتر آپ جواب سنیے گا علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, ان کا پہلا مسئلہ تو یہ کہ یہ سادات سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سادات کو گناہ معاف ہے, وہ جو مرضی کر لیں, ان کے لیے کوئی شرعی حکم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ جس طرح شریعت تمام امت کے لیے ہے اسی طرح سادات کے لیے ہے. ان محترم ہیں, ہم ان کا احترام کریں گے. برے بھی ہوں گے تو ہیرا اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو ہیرا ہی رہتا ہے, اس پہ گند لگ گیا, اس کو صاف کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے حکم نہیں بدلے گا. اب ان کا سود کھانا یہی تمام فساد کی جڑ, کہ جب غذا ان کی ایسی ہوگی تو پھر عادتیں کہاں سے اچھی آئیں گی. اور قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا, اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو بات بات پر اٹھایا جائے. اور یہ دنیا کے معاملات ایسے نہیں ہیں جس میں کلام اللہ کی اس طرح توہین کی جائے. کہیں کوئی مسئلہ بہت اہم آیا ہے, قسم اٹھانی پڑی ہے, تو وہ اور بات ہے. تو یہ دونوں افعال, اور پھر آپ کی وضاحت جو آپ نے ان سے چاہی, اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ خاندانی طور پر ان لوگوں کے ہاں کچھ ایسے رسوم اور ایسے معاملات ہیں جن کی یہ وجہ ہے. یعنی اس میں شرعی مسائل آج پوچھ رہے ہیں, یہ بہت سی باتیں یہ غلط برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کے, اور ان کا جرگہ جو ہے وہ شرعی فیصلے نہیں کرتا, وہ ان کے ہاں برادری کے فیصلے ہوتے ہیں.
اور یہ اپنی عزت کو شریعت پر اہمیت دیتے ہیں. یعنی ان کی عزت بنی رہے، وہ بات بنی رہے، شریعت کا اصول ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. اب ان کی اس بد سلوکی، تو 2 طلاقیں تو انہوں نے جس طرح بیان کی اگر وہ سچ ہیں وہ تو ہو چکی، اب رہ گئی 1 طلاق. تو اب اس پر خلا کی بات، یا اللہ جانے وہاں پر اور مزید تفصیل کیا ہے، برتر تقدیر صدق سائلہ جو اس نے کہا اس کے مطابق ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ یہ جرگہ بٹھا کر اس میں یہ بات کریں کہ وہ اتنے عرصے سے ہے، اس کا نان نفقہ وہ دے رہا ہے یا نہیں، اور جتنی باتیں یہ بتا رہی ہیں وہ ثابت ہیں یا نہیں. تو شرعی طور پر ان کا پہلے مسئلہ حل کیا جائے، اور اس کے بعد کیونکہ جو حقائق ہیں، نفس مسئلہ آیا ہے، حقیقت مسئلہ وہی بتا سکتے ہیں. اور دوسری یہ جو انہوں نے کہا ہے شوہر کے لیے، یہی کہیں گے کہ وہ ان کو آیات شفا اور درود شفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آیات شفا اور درود شفا خود تعلیم فرمائی ہیں، ان کو رکھیں. اور نہیں تو سب سے پہلے یہ خود دیکھیں کہ اس گھر میں سود کھایا جا رہا ہے، خود ان کے ہاں کیا حال ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ بیماریاں کبھی کبھی ہماری اپنی غذائیں لاتی ہیں، ہماری اپنی کمائی لاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جی میں حلال کھاؤں، لیکن جو کمائی ہے وہ حرام ہے. اس کو تو حلال فوڈ چاہیے لیکن کمائی حرام ہے، تو کہاں پھر اس کے اثرات بھی ویسے آئیں گے. تو ہم ان کے ساتھ ہمدردی ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی اپنی کمزوریاں بھی واضح ہیں. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، یہ کہہ دینے سے کہ کیا تجھے طلاق چاہیے، کیا تجھے طلاق چاہیے، کیا تجھے طلاق چاہیے، یہ طلاق تو شمار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، یہ جملے تو طلاق کے نہیں ہیں. یہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کیا تجھے طلاق چاہیے، یہ جملے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن ایسے جملے ادا نہیں کرنے چاہیے. ایسے جملے ادا نہیں کرنے، بالکل ٹھیک ہے. اب ایک وقفہ لینے کے لیے جائیں گے. شاہ صاحب کو بھی یہاں سے روانہ ہونا ہے. میں شاہ صاحب کو آج مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آج مظفر شاہ قادری صاحب نے باقاعدہ جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کا افتتاح کر دیا ہے. ہماری یہ بدقسمتی رہی کہ ہم اس میں نہیں شریک ہو سکے. شاہ صاحب سے ہم معذرت بھی کر چکے ہیں اور آن ایئر بھی آپ سے معذرت کریں گے کہ ہم بدقسمتی نہ کہیے، صرف محرومی کہیے. محرومی چلیے، محرومی قسمت نہیں ہے، ایمان والے ہیں. صحیح، محرومی رہی، بالکل صحیح، محرومی رہی. اور آن ایئر بھی آپ سے کہیں گے ہماری یہ محرومی رہی کہ ہم اس محفل میں نہیں جا سکے. لیکن آج شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جو اعلانات کیے ہیں اس میں جو کفالت کا سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ 235 خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا ہے. ماشاءاللہ 235 خاندانوں کو. اور پانی کے 10 کنویں قلت والے علاقوں میں لگائے جائیں گے، یہ اعلانات ہوئے ہیں. تعلیم کے حوالے سے پرائمری اسکول کے قیام جدید تقاضوں کے ساتھ ان کا اعلان کیا گیا ہے، اور مفت ڈسپنسری اور ایمبولینس سروس کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا. تو اب یہ سب کچھ ایسے تو نہیں ہوگا، آپ کو اس میں شاہ صاحب کا ساتھ دینا ہوگا. اور جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے یہاں پر شاہ صاحب نے جو البرکہ بینک پاکستان ہے اس کو منتخب کیا ہے، تو اس کی کسی بھی برانچ میں آپ عطیات جمع کرا سکتے ہیں. اکاؤنٹ ٹائٹل ہے جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ اور اکاؤنٹ نمبر ہے PK18AIN00001051847878019. یہ ہم ابھی اس کی باقاعدہ اچھا چل رہا ہے، بلکہ مجھے بتایا گیا کہ چل رہا ہے اسکرین پر، تو آپ جب اسکرین پہ چل رہا ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. یہ ہے جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ، اور اس میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے. میں تو علامہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ مجھے آپ ذرا کچھ تفصیلات اپنی بھی فراہم کریں تاکہ میں اس کا بھی اعلان کرتا رہوں. آپ دونوں ماشاءاللہ. میں آپ کو وقفے میں ابھی بتا دیتا ہوں یا پھر دوبارہ آپ مجھ سے کہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو رابطہ نمبر ہے وہ ہے 0321277373. شاہ صاحب نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ہم بڑے صمیم قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اس کو دن دگنی رات چوگنی. اعلان کے لیے نہیں کہ شو آف، ایک کنواں میری طرف سے شاہ صاحب بنوائیں. میں ایک میری طرف سے بھی ہو گیا، محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن بھی آ گئی اس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 کنویں تو اس میں شامل ہو گئے. انشاءاللہ ان کنووں میں سے پانی پینے کے لیے آؤں گا. آپ پانی پی لیجیے گا، بلا لیں گے آپ کو. صحیح ہے. تو یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو تصوف میں یہ امام مانے جاتے ہیں. اچھا. تو وہ جو 4 پیر مشہور ہیں ان کا میں نے ذکر کیا تھا اس دن
کہ 4 پیر، ایک تو حسنین کریمین 2 ہو گئے، ایک کمیل بن زیاد اور چوتھے امام حسن بصری. اچھا یہ جو امام حسن بصری ہیں ان کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات بھی ہے، تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، یہ جب بیان کرتے تھے اپنی مجلس میں تو جب تک حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں لاتی تھی یہ بیان شروع نہیں کرتے تھے. اور ان کی مجلس سے واعظ میں کبار، جن کو ہم کہتے ہیں نا بڑے بڑے علماء آتے تھے جو اپنے آپ میں منتہی یعنی بہت اعلیٰ سمجھے جاتے تھے. تو کسی نے ایک دن کہہ دیا کہ ہم آتے ہیں آپ کا بیان سننے. آپ وہ ایک مائی آتی ہے، ان کے الفاظ میں یہی تھا کہ سادے سے کپڑے اس کے، وہ آتی ہے تو آپ بیان شروع کرتے ہیں اور ہم اتنی دیر مشتاق رہتے ہیں. تو حضرت کا یہ جملہ تاریخی ہے کہ ہاتھی کا مسالہ چیونٹیوں کو نہیں دیا جاتا. واہ واہ واہ. فرمایا جو میں بیان کرتا ہوں وہ سمجھتی ہے، تم نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. اللہ. تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور اکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میرے حافظے میں نام حضرت سیدہ میمونہ کا ہے جی، بعضوں نے اور دوسرا نام بھی لکھا ہے، ام سلمہ بھی لکھا ہے کسی نے جی، میرے ذہن میں نہیں. ان کی باندی کے یہ بیٹے ہیں. ان کی باندی ان کے پاس تھی تو انہوں نے اپنی باندی کو کہیں بھیجا تو وہ ان کو دودھ پلا کے انہی کے پاس چھوڑ گئی کہ میں ابھی آتی ہوں تو یہ بچہ آپ کے پاس. یہ اتفاق سے اٹھ بیٹھے تو جب اٹھے تو رونے لگے، ماں نہیں تھی تو ام المومنین نے انہیں گود میں اٹھایا، اللہ اکبر، اپنے سینے سے لگایا. علماء فرماتے ہیں یہ اس سینے لگانے کی برکت ہے ساری ان میں جو اللہ کہ وہ زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے سینے لگے. تو بہت بڑا مقام ہے اور علمی لحاظ سے بھی، اور جس کو ہم صوفی کہتے ہیں، یہ صوفی ازم والے نہیں، کیونکہ اسلام میں کوئی ازم نہیں ہے، اسلام میں عزم ہے. واہ واہ واہ. ازم نہیں ہے، عزم ہے. یہ مکمل دین ہے جو روحانیت ہے جی، اس کو لوگوں نے، یہ تو صوفی ازم والے کہتے ہیں نا مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو چلتا ہے. اسلام وہ نہیں. صوفی کے معنی میرے نزدیک خالص ہو جانا اللہ کے لیے. تو جس کو صوفی کہتے ہیں اس کو اگر صوفی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے. امام حسن بصری. اچھا میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ کچھ اشکال بھی تھے، جیسے اس معاملے میں لوگ کچھ مختلف روایات بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا تھا. اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ ملاقات نہیں. تو تابعی ہیں، تابعی جب تک صحابی کو نہ دیکھے جی، اور ان کے خلیفہ ہیں. اور میری معلومات کے مطابق بالکل دعا بھی ہے ان کو. اچھا. اور تربیت بھی کیونکہ کسی نے یہ بتایا تھا کہ جی ان کی جو لکھا ہے کتابوں میں کہ ملاقات ہوئی ہے لیکن حسنین کریمین سے ہوئی تھی، حضرت علی سے نہیں ہوئی تھی. تو حضرت امام حسن حسین بھی ظاہر صحابی ہیں. لازمی بات ہے، وہ تو صحابی ہیں، اور صحابیوں میں درجے کے لحاظ سے ہم اگر بات کریں تو نسبت رسول بھی ان کو حاصل ہے اور بڑا مقام ہے. اگر کوئی ایسی مزید تحقیق ہے تو شاید میری نظر سے نہیں. بالکل نہیں صحیح ہے. آپ سے تو ہمیں رہنمائی چاہیے تھی اور یہ بہت ضروری تھی. تو لوگوں نے بہت اس دن پسند کیا تھا جب آپ فرما رہے تھے امام حسن بصری کا، تو کہا بھی جب علامہ صاحب جب آئیں تو ضرور ان سے. تو آج آپ نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ اس پر گفتگو فرمائی. کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا عامر بھائی میں پیر کوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا. علی جان میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایڈوانس لیتے ہیں، سم والے ہوتے ہیں نا ایڈوانس لیتے ہیں جیسے موبلنگ فون وغیرہ. ہلو جی کیا کیا ہم جو ایڈوانس لیتے ہیں جیسے سم والے ایڈوانس دیتے ہیں، موبلنگ فون وغیرہ ایڈوانس دیتے ہیں نا. اچھا جب موبائل فون میں جو ایڈوانس دیتے ہیں، ہاں صحیح ہے، سمجھ گیا جی، سمجھ گیا. 10 روپے 20 روپے پھر وہ اپنی چارج بھی کاٹتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے نا. تو ایڈوانس لینا نہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. وہ جو ایڈوانس لیتے ہیں تو اس میں 10-20 روپے جو کٹتے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ. ہاں جی بتائیں. میرا دوسرا سوال یہ کہ عامر بھائی میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا اور
اور میں نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا اور اسی میں اس نے کہا کہ حکومت سے یہاں کی میں دوسرے ملک چلا جاؤں گا. ہاں یہ کہا تھا بچے نے. ہاں یہ کہا تھا. مجھے یہ بات پوچھنی پڑی عامر بھائی کہ کیونکہ اللہ پاک جب ہماری یہاں کی حکومت میں مانتا ہوں ٹھیک نہیں ہے اور یہاں کے آدمی بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک جب ناراض ہوتا ہے تو وہ چاہے حکومت سے بدلا لے لے یا امریکہ کو بدلا لے لے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں پھر حکومت پہ دوش دیں. تو یہ بھی میرا سوال ہے کہ ہم خود تو ٹھیک نہیں ہے پھر کہتے ہیں حکومت کے بارے میں. اچھا پیر جو گوٹ کے حالات کیسے ہیں یہ بتاؤ. پیر جو گوٹ میں سب صحیح ہے؟ ہاں صاحب بھائی پیر جو گوٹ میں سب ٹھیک ہے. پیر پگاڑو صاحب آج کل وہاں ہیں یا کراچی میں؟ نہیں پیر پگاڑوں کا ہی راج ہے. اچھا پیر پگاڑو صاحب کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں مجھے تو نہیں ہوئی, میں گھر میں ہوتا ہوں تب. اچھا چلو ٹھیک ہے صحیح بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امت بھائی میں عاشر بول رہا ہوں لاہور سے. جناب سر میرا کوشچن تھا یہ سیونگ سرٹیفکیٹ سے پروفٹ سے ریلیٹڈ. ہاں تو سر ذرا 2 منٹ میری کائنڈ ذرا بات سن لیجیے گا. سر وہ میری سچویشن ایسی ہے کہ میرے بابا کی ڈیتھ کو 15 سال ہو چکے ہیں جی. تو اس ٹائم جو میرے بابا پیسے چھوڑ کے مطلب دنیا سے چھوڑ کے گئے تھے تو وہ ماما نے اس کی سرٹیفکیٹ لے لیے کیونکہ نہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا نہ کوئی سنبھالنے والا تھا. تو اس کا عملہ پروفٹ آج 15 سال ہو گیا یوز کرتے آ رہے ہیں. میں امت بھائی سب سے بڑا ہوں تو میں ابھی انجینئرنگ کر رہا ہوں. میری انجینئرنگ کمپلیٹ ہونے میں 2 سال رہتے ہیں. 2 سال ہو چکے 2 سال رہتے ہیں. تو 2 سال بعد ہی میری جاب لگے گی تبھی میں کچھ مطلب فردر کوئی کما سکتا ہوں مطلب جاب وغیرہ سے جو بھی ہوگا آگے چھوٹے آ رہے. تو فی الحال پریزنٹ ایسی مطلب کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ مطلب ہم کچھ کر سکیں. مطلب میں بھی اس کنڈیشن میں نہیں کوئی کاروبار یا کچھ کر سکوں. تو اب تک مطلب جو نیت میں ہم خود بڑے کامیاب سے مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میری جاب لگے وہ ہم اس سے اپنی جان چھڑوا لیں. صحیح ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے ایک نقطہ یہ بھی ہے اور ایک تصویر کا رخ یہ بھی ہے زاہد علی ملک صاحب کہ اب جو بیوہ خواتین ہیں یا جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اگر وہ سیونگ سرٹیفکیٹس رکھ کر اس کا پروفٹ لے رہے ہیں اچھا وہ پھر کیا کریں. پھر وہ مطلب کوئی کمانے والا تو ہے نہیں تو اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سود ہے. دیکھیے جی تجارت کے جائز بہت سارے ذرائع ہیں. ایک بیوہ عورت کیسے تجارت کرے؟ نہیں وہ پیسے کسی جگہ انویسٹ کر سکتی ہے نا. وہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دے کسی تجارت. اچھا میں آپ سے سوال کرتا رہوں گا تاکہ آپ جواب دیتے رہیں. یہ بالکل آپ نے اس کا جواب دیا. اب اس کو یہ ظاہر ہے کہ یہاں تو سے یہ سیکیورٹی ہے کہ پیسے ملتے رہیں گے. کہیں وہ انویسٹ کرے اور وہ سارا پیسہ ہی ڈوب جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ بس پھر اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. لیکن اس مجبوری کی وجہ سے کسی حرمت کو حلال تو نہیں کیا جا سکتا نا. دیکھیں بیوہ ہونا ایک مجبوری ہے اللہ کی طرف سے یہ ہے لیکن جو چیز حرام ہے وہ ان مسائل کی وجہ سے حلال نہیں ہو سکتی. کہ ان کے مسائل اپنے ہوں گے پرابلمز اپنی ہیں ان کی یقیناً ٹھیک. وہ اللہ رب العزت سے ان کے حل کی دعا مانگیں اس کے لیے وہ جائز طریقے اختیار کریں. کہ ضروری نہیں کہ ہم نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ناجائز طریقوں کو اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جائز طریقے بھی بتائے ہیں. وہ جائز طریقوں کے اوپر چلیں لیکن ان کی ان مجبوریوں کی وجہ سے اس حرمت کو حلت میں نہیں بدلا جا سکتا. نہیں تو یہ اتنے عرصے تک جو 15 سال لیتے رہے تو اب اس کا کیا کریں؟ اب اس کی توبہ کریں گے استغفار کریں گے اور تو اس کا کچھ نہیں ہوگا. توبہ استغفار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. آپ بھی فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک ہوتی ہے لاچاری کی حالت. جی ہاں وہ لاچاری ثابت ہونی چاہیے جس میں حرام حلال ہو جاتا ہے. لیکن لازمی بات ہے وہ کوئی جز وقتی مدت ہوتی ہے کہ آدمی لاچار ہے اس کو حرام کھانا پڑ گیا. انہوں نے 15 سال کے بعد مسئلہ کیوں پوچھا ہے؟ اگر ان کے علم ابھی سن کے پوچھا ہے انہوں نے, میں بتا دوں. جی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اگر ان کو احساس ہو گیا ہے تو جو ہو چکا اس کے لیے توبہ کر لیں اور اس سے جلد خلاصی پائیں. اور اگر کوئی ان کی لاچاری کی ایسی صورت ہے تب تو وہ رعایت مانگیں, ورنہ جو سہولت ہے اس کو ضرورت بنانے کی کوشش نہ کریں اور ضرورت کو سہولت بنانے کی کوشش نہ کریں. بہت عمدہ جی بہت عمدہ. اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتا دیں پھر ہم ظاہر پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. یہ جو موبائل ڈلواتے ہیں اس میں پیسے جو اکاؤنٹ میں تو 10 روپے کٹ جاتے ہیں ڈلواتے وقت, تو یہ کٹنا صحیح ہے؟ اس پر جو ابھی تک مجھے معلوم ہو سکا ہے یہ سوری میں آپ معذرت چاہتا ہوں, یہ جو لون لیتے ہیں اصل میں موبائل سے جو لون لیتے ہیں نا, لون کیا بھائی مجھے بتا پوری بات بتائیں. بیلنس ختم ہو گیا
اچھا بیلنس ختم ہو گیا, 30 روپے منگوائے, 30 روپے کی جگہ 20 روپے ہے کیونکہ 10 روپے کمپنی نے کاٹ لی. اگر وہ سروس چارجز ہیں تو جائز ہے, اور اگر سروس چارجز نہیں ہیں, یہ تحقیق چاہیے مجھے, کیونکہ وہ جب بھی بیلنس ڈلوائیں گے پیسے کٹ جاتے ہیں. سروس چارجز لازمی بات ہے, وہ آپ کو ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں. اگر وہ سروس چارجز کی اس میں آ رہے ہیں تو وہ ان کا کاٹنا جائز ہوگا, اور اگر سروس چارجز میں وہ چیز نہیں آ رہی, تحقیق سروس چارجز ہی ہوں گے یہ. اب یہ بس تحقیق ہو جائے اگر سروس چارجز, اور یہ پہلے سے پتہ بھی ہوتا ہے علامہ صاحب, یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کٹیں گے. اب انہوں نے کیا بتایا ہے, لازمی بات ہے وہ آپ کو اچانک ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی ہم کاٹیں گے. اب اس میں کٹنے کے حوالے سے میں اندازہ کر لوں کہ واقعی وہ اتنے ہی سروس چارجز ہیں یا اس میں ان کا کچھ نفع بھی ہے. اگر نفع آتا ہے تو وہ سود ہو جائے گا. پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا ہے, پرسنٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ صرف ایک مخصوص سروس چارجز ہونے چاہیے. اب یہ کہ 10 روپے کے کارڈ پہ 3 روپے کاٹ لیے اور بڑے کارڈ پہ ایسے وہ پھر سود آ جائے گا. وہ سود آ. اچھا صحیح, آپ بھی یہی فرما رہے ہیں؟ جی بالکل, ظاہر ہے کہ اصل تو یہ ہے نا کہ اس کی ہے نہیں کہ جو کمپنی والے کاٹ رہے ہیں وہ ہے کیا. اگر وہ سروس چارجز ہیں پھر تو مسئلہ وہی ہے, نہیں وہ پرسنٹیج آ رہی ہے. لیکن اگر فرض محال وہ سود کے زمرے میں جا رہے ہیں یا تاوان کے زمرے میں جا رہے ہیں یا جبر کے یا ان کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا کے کہ ان کے ایڈوانس لون کی ضرورت ہے تو لے رہے ہیں, تو یہ تو پھر باہر نجائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ سے اچھے کام لے. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب زاہد علی ملک صاحب آپ تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو آپ نے رونق بخشی. بہت شکریہ جی, اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹا سا اعلان میں کر دیتا ہوں. علامہ صاحب نے مجھے کچھ تفصیلات بھیجی ہیں. مجدد مسلک اہل سنت, عاشق رسول, محب صحابہ و آل بطول, خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثالی یادگار جامع مسجد گلزار حبیب کا مینار مسجد نبوی شریف کے مینار رئیسی کے نقشے کے مطابق تعمیر ہونا ہے. اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور اس کی تکمیل کے لیے فوری طور پر خطیر رقم کی ضرورت ہے. اہل محبت سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان شریف میں اس مینار کی تعمیر کے لیے خصوصی طور پر مالی تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن عطیات کے لیے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کیانی شہید روڈ برانچ کی تفصیل درج ذیل ہے, ہم اسکرین پر اس وقت چلا بھی رہے ہیں. یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کیانی شہید روڈ کراچی, جامع مسجد گلزار حبیب. بینک اکاؤنٹ نمبر ہے 0102024-7 اور برانچ کوڈ ہے 0699. جامع مسجد گلزار حبیب, زیر اہتمام گلزار حبیب ٹرسٹ, گلستان اکاڑوی, سولجر بازار کراچی. اور ٹیلی فون نمبر ہے 0092213225652. تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. علامہ صاحب نے PMT بھی وہاں نمازیوں کی سہولت کے لیے باقاعدہ اس کو لگوایا ہے, لیکن ابھی تک اس کا جو 70 لاکھ روپے کا بل تھا تو 32 لاکھ روپے ادا ہو گئے ہیں, آدھا ابھی وہ بھی ادا کرنا باقی ہے. تو نمازیوں کی سہولت کے لیے ہے, بہت اچھا کام ہے. نمازی جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد ہے. تو آپ اس قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی علامہ صاحب کا ساتھ دیجیے. ایک ہم وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.